اس ماڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جس طرح بہت سارے پریویس ماڈیولز ہم نے ڈسکس کیے اور ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈفرنٹ کائنڈ آف گلوبل چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں جو پورے کے پورے گلوب کو، پوری کی پوری کنٹریز کو اکراس دا ورلڈ فیس کرنے پڑ رہی ہیں. اب جو ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ ہے اینڈ ورک فورس، یعنی ہیلتھ کرائسس جو آ رہا ہے اور الٹیمیٹلی ورک فورس کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ ہم یہ چیز امپورٹنٹ ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ مور دین 2 بلین پیپل اور آؤٹ آف دا ٹوٹل پاپولیشن از ان ایبل ٹو گیٹ ہیلتھ فیسلٹی. یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے پاپولیشن کی جو کہ ہیلتھ فیسلٹیز سے ڈپرائیوڈ ہے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ بہت ساری ایسی ڈیزیزز جو پریونٹیو ہیں، جن کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں یا جن کو پریونٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، وہ بھی دوبارہ سے گرو کر رہی ہیں، ایکسپینڈ کر رہی ہیں. اسپیسیفکلی آپ دیکھیں ملیریا ہے، ٹی بی ہے، خاص طور پہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا کنٹیکسٹ ہے. اس میں ایڈز ہے، پولیو، کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، یہ ساری وہ ڈیزیزز ہیں جن کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اسٹل ایگزسٹ کر رہی ہیں اور خاص طور پہ جو ڈیولپنگ اور پور کنٹریز ہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے یا لاجک کیا ہے کیوں یہ ابھی تک پوری طرح پریونٹ نہیں ہو سکی یا منیمائز نہیں ہو سکی یا کنٹرول نہیں ہو سکی؟ ایک تو ہیلتھ اسپینڈنگ جو ہے وہ انسفیشینٹ ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ وہ ہیلتھ کو پراپرلی، ہیلتھ فیسلٹیز کی ایکسیس ایوری پرسن کو پرووائڈ کر سکیں. اور پھر فائنانس کرنا ہے ہیلتھ کیئر کو، وہ ایک اور ایشو ہے. گورنمنٹ جو ہے اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے، یہ رسپانسبلٹی پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر چھوڑ رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر وہ کاسٹ انکریز کرتا جاتا ہے. پھر ایڈ جو ہے اس کی نیڈ بھی بڑھ گئی ہے اور ایڈ بھی بڑھ گئی ہے فار ہیلتھ کیئر. تو ایک طرف تو ڈیفینیٹلی جب ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر کنسیڈریشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی وہ جو پولیٹیکل اور سوشل اسپیکٹ ہیں، جو اکنامک اسپیکٹ ہیں، ان کو بھی آپ کو ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے کہ ماننی پڑتی ہیں بہت ساری باتیں. تو ایڈ اتنی آسانی سے اویلیبل بھی نہیں ہے. اب پبلک سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہینڈ میں دیتا جا رہا ہے. جو ہیلتھ کیئر کا سینیریو ہے سارا، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، میڈیکیشنز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے آؤٹ آف دا پاکٹ ایکسپینڈیچرز کے اوپر لوڈ بڑھتا جا رہا ہے. اب لوگوں کو اپنی جیب سے ایکسپینس کرنا پڑتا ہے ہیلتھ کے لیے. اور پھر جو پور ارننگ ہے خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں، لوگوں کی انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ڈیزیزز ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کی وہ جو بیئر کرنی پڑی ہیں، خاص طور پہ اگر وہ لانگ ٹرم ہو تو ان کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی ارننگ کافی لو ہوتی ہے. سیکنڈلی اگر آپ ورک فورس کو دیکھیں تو ورک فورس شوڈ بی فری فرام سم کائنڈ آف پرابلمس. اور وہ پرابلمس کیا ہیں؟ ان میں ایک میل نیوٹریشن ہے، کیونکہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے اسٹرینتھ باڈی کی نہیں بنتی اور اس کی وجہ سے مینٹل کیپیبلٹیز ڈیولپ نہیں ہوتی اور ورک فورس جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ورک فورس نہیں ڈیولپ ہو سکتی. سکنس جو ہے یا ریگولر انٹرول آف سکنس وہ آپ کے کام کے فلو کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے اس سے آدمی بالکل بھی کام کے قابل نہیں رہ جاتا اور وہ پھر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ہیلتھ ہیزرڈ جو ہیں ورکنگ انوائرمنٹ کے، وہ بھی پوری طرح ان کے اگینسٹ ایکشن لینا یا اس کے لیے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہے جس طرح سے ہونے چاہیے ان کنٹریز. اس ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ڈائیگرامس کو، ان گرافس کی ہیلپ لیتے ہیں اور یہ بہت ایزیلی آپ کو انڈرسٹینڈ کر دیں گے کہ کیا میجر پرابلمز ہیں یہاں پہ. اگر آپ دیکھیں گے پاپولیشن جو خاص طور پہ نیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے اس کے پرسپیکٹو میں جو سوشل اور مائکرو انشورنس اسکیمز ہیں ریجن وائز، اگر وہ دیکھیں تو پورے ورلڈ میں چائنا کو ایکسکلوڈ کر کے 52% لوگ ہیں جن کے پاس یہ ایکسیس ہے پاپولیشن کے پاس ہیلتھ کی. لیکن اگر چائنا کو ایڈ کر لیں تو یہ اس میں کافی سگنیفیکنٹ چینج آ جاتی ہے. ویسٹرن یورپ دیکھیں 100% ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہا ہے. سینٹرل ایسٹرن یورپ 100% نہیں کر رہا لیکن 91% ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کر رہا ہے. ایون نارتھ امریکہ بہت زیادہ کام نہیں ہے، نارتھ امریکہ بھی اینڈ لیٹن امریکہ بھی. لیکن اگر آپ یہاں پہ آ جائیں ایشیا میں اور پیسیفک میں تو صرف 37% ہے چائنا کو ایکسکلوڈ کر کے، جو کہ بہت ہی پور سچویشن ہے. افریقہ کی اس سے بھی ورسٹ سچویشن ہے اور سب سہارن افریقہ بہت ہی لو کیٹیگری میں جا رہا ہے. یہ ساری سچویشن شو کر رہی ہے کہ کتنی ہیلتھ فیسلٹیز، ان کی کیئر، ان کی سپورٹ میکنزم وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا پراپرلی افیکٹولی. یہ ریلیشن شپ بتا رہا ہے، ایک کورلیشن بتا رہا ہے آپ کو کہ کتنی پرسنٹیج پاپولیشن ہے جو پاورٹی میں ہے اور ان میں سے کتنے ہیں جن کے پاس ہیلتھ کوریج ہے. اور آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ جو ہائی پاورٹی ہے جن ایریاز میں وہاں پر ہیلتھ کوریج بہت لو ہے. دس از دا سیگمنٹ جہاں پہ ہیلتھ کوریج بہت لو ہے. اور آپ اگر دیکھیں اسپیسیفکلی دس ایریا تو یہاں پر اتنی ساری لو انکم کنٹریز ہیں، سب سہارین ہیں، لوور مڈل انکم کنٹریز ہیں جن کی انکم ہی بہت کم ہے اور ان کی جو پاورٹی ہے ان کی پاپولیشن میں بہت ہائی ہے. اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ہیلتھ کوریج آؤٹ آف پاکٹ پیمنٹ سے تو آپ کو انٹرسٹنگ سچویشن نظر آئے گی
کہ یہ جو گرین بار ہیں یہ آؤٹ آف پاکٹ اسپینڈیچر شو کر رہے ہیں, اور ہیلتھ کوریج جو ہے ٹوٹل ہیلتھ کوریج یہ بلو لائنز کے ذریعے شو ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے, یہاں پہ یہ سارا ایریا آؤٹ آف پاکٹ کو شو کر رہا ہے, اور ان کنٹریز کو آپ غور کریں یہ زیادہ سے زیادہ پور کنٹریز ہیں, اور ان میں 100% ہیلتھ فیسلٹی اویلیبل ہی نہیں. یہ ایریا شو کر رہا ہے کہ دس پرپورشن آف ہیلتھ فیسلٹی از ناٹ اویلیبل ٹوٹلی. لیکن یہاں پہ کچھ کنٹریز ہیں, ساؤتھ افریقہ ہے, میریشیس ہے, لیبیا ہے اور گیمبیا ہے, ان میں پھر بھی 100% ضرور فیسلٹی اویلیبل ہے, اور پرپورشن جو ہے اس میں سے جو اوور آل آؤٹ آف دا پاکٹ ہے وہ اسمال ہے. وہ خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ میں تو بہت آئیڈیل ٹائپ آف سچویشن ہے کہ بالکل بہت لو ہے, اور زیادہ تر فائنانسز جو ہوتے ہیں وہ ادر انشورنس کے ذریعے یا گورنمنٹ اسکیمز کے ذریعے ہو جاتی ہے. تو یہ اچھا ایک سینیریو ہے, لیکن موسٹ آف دا کنٹریز آر فیسنگ دیٹ کائنڈ آف سچویشن کہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ان کو کرنے پڑتے ہیں, اور وہاں پر پھر لوگوں کی اپنی انکم کے اوپر برڈن آ جاتا ہے. اب انکم اچھی ہوگی تو وہ اپنی ہیلتھ کیئر کر سکتے ہیں, انکم اچھی نہیں ہے تو وہ ہیلتھ کو کمپرومائز کریں گے. اس کے بعد اگر گلوبل ڈیفیسٹ دیکھیں, خاص طور پہ اسکلڈ ہیلتھ ورکرز, کہ کتنے اسکلڈ ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کی شارٹیج ہے, تو ایشیا ٹاپ پہ ہے. ایشیا میں بہت زیادہ ہیلتھ ورکرز کی ضرورت ہے اور وہ اویلیبل نہیں ہے. پھر سیکنڈ نمبر پہ افریقہ آ رہا ہے, اور باقی پھر دوسری کنٹریز آ رہی ہیں لیکن ان کا اتنا مارجن نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا پرپورشن جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے آپ کا ایشیا کا. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ ارلی جو ورکرز کی رینوریشن ہے, ان کی جو سیلریز ہیں اور وہ کتنی ہے, اور دوسری طرف جو ایوریج ارلی چینج ان کی رینوریشن میں آ رہی ہے سیلریز میں, اور جو اوور آل ہیلتھ کے اوپر جو ورکرز لگا رہے ہیں سیلریڈ ہیلتھ ورکرز کی سیلریڈ, وہ اوور آل سیلری اور ہیلتھ ورکر کی سیلریڈ ہیں اگر آپ غور کریں تو کانسٹینٹلی نیگیٹو ہیں. یہ ساری کی ساری اگر آپ ڈفرنٹ کنٹری, ہائی انکم کنٹریز, اپر مڈل انکم میں, لوور میں, لو انکم میں, گلوبل میں, اوور آل تو یہ بہت پور سچویشن ہے. جبکہ اوور آل انکم میں کچھ امپروومنٹ ہے, ایوریج ارلی جو چینج آتی ہے رینومیشن کچھ پازیٹیو چینج آتی ہے لوور مڈل انکم میں اور اپر مڈل انکم کے عام پبلک میں, لیکن ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ پہلے ہی بہت لو انکم کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اچھا, یہ ڈائیگرام آپ کو 5 ڈائمینشنل ہے, یہ تھوڑی سی آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ایسٹیمیٹ ہے گلوبل ہیلتھ کوریج, یہاں پہ گلوبل ہیلتھ کوریج آ رئی ہے, یہاں پہ جو اسٹاف کی ایکسیس ہے, ڈیفیسٹ جو پرپورشن کہ کتنا اسٹاف کو ایکسیس ملتی ہے, کتنی پاپولیشن کو وہ ہیلتھ اسٹاف اویلیبل ہے. پھر فائنانشیل ڈیفیسٹ ہے پاپولیشن کا, کتنا وہ ان کو فائنانس کا پرابلم آ رہا ہے, یہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ہیں کتنے کرنے پڑتے ہیں, اور یہ میٹرنل مورٹیلٹی ریشو ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لائن ہے, یہ ریڈش لائن, یہ لو انکم کنٹریز کو شو کر رہی ہے. اب یہ سب سے ہائیسٹ ہے, خاص طور پہ یہ ایریا اگر دیکھیں, ویسے تو سب میں ہی تقریباً ہائی ہے, لیکن ان ایریا میں خاص طور پہ ہیلتھ کوریج کے پوائنٹ آف ویو سے, اسٹاف کے ایکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور فائنینشیل ڈیفیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد یہ بلو لائن آ رہی ہے, یہ بلو لائن کچھ کام ہے, اور یہ بلو لائن دیکھیں تو لوور مڈل انکم کنٹریز ہیں, ان کا بھی یہ ایریا بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ان کو بھی ہر ڈائمینشن میں ایشو ہے, لیکن اس ڈائمینشن میں تھوڑا زیادہ ہے. اس کے بعد یہ گرین لائن اور یہ اورنج لائن دیکھیں, گرین لائن کا گیپ بہت کم ہے. اس کا مطلب, اور گرین لائن اپر مڈل انکم کنٹریز ہے, اپر مڈل انکم کنٹریز میں یہ ایشوز بہت کم ہے, اور ہائی انکم کنٹریز میں تو یہ بہت ہی مارجنل ہے, صرف ان کو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر کا ایشو ہے, ورنہ ان کو نہ کسی قسم کی ہیلتھ کوریج کا ایشو ہے, نہ ان کو اسٹاف کی ایکسیس کا ایشو ہے, نہ ان کو کوئی فائنانشیل ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, اور نہ میٹرنل مورٹیلٹی کا ایشو ہے. اب ان ساری سچویشن کو مزید سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو فائنانسنگ میکینزم کس طرح ہے, کیا فائنانس کس طرح کیا جا رہا ہے اس ہیلتھ کو. تو اسٹیٹ کوریج بلو لائن سے شو ہو رہی ہے, ڈارک بلو سے, لائٹ بلو انشورنس کوریج کو شو کر رہی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ڈارک بلو یہ نمبر آف کنٹریز ہیں, تو کتنی نمبر آف کنٹریز ہیں, بہت زیادہ, ورلڈ کی اوور آل کافی کنٹریز ہیں جن کو اسٹیٹ کوریج دے رہی ہے, لیکن ایک بڑے پرپورشن وہ بھی ہے جس کو اپنی انشورنس کوریج کے ذریعے کور کرنا پڑا ہے. یہ اوور آل ورلڈ ہے. اب اس ورلڈ کے اندر اگر آئے تو صرف یورپ ہے جہاں پہ بہت اچھی سچویشن ہے, ایشیا میں اسٹیٹ کوریج زیادہ ہے لیکن انشورنس بہت لو ہے, اور امریکہ اور افریقہ ادھر تو سچویشن بہت لو ہے. ایک تو ان کی کنٹریز ویسے بھی تھوڑی ہیں, لیکن اگر ان کی آپ سچویشن دیکھیں تو وہ ایکولنٹ ہے, مطلب جو اسٹیٹ جتنی کوریج دے رہی ہے اتنی انشورنس کے ذریعے کوریج مل رہی ہے. تو یہ یہاں پہ اسٹیٹ کوریج جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اگر وہ اسٹیٹ نہیں کر سکتی تو پھر انشورنس کے تھرو وہ کوریج کرے اس ہیلتھ فیسلٹی کو. یہ ڈائیگرام صرف آپ کو یہ تھوڑا سا شو کرنے کے لیے کہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر کس طرح افیکٹ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے. خاص طور پہ یہ لائٹ گرین ایریا اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈفرنٹ کنٹریز ہیں, ان میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایریا جو آؤٹ آف دا پاکٹ ہے. ویسٹرن یورپ میں بھی ہے, نارتھ امریکہ میں بھی ہے,
سینٹرل ایسٹرن یورپ میں بھی ہے, ایشیا میں بھی ہے. تو یہ سب کنٹریز میں آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ایک بہت بڑا ایشو بن گئے ہیں کہ لوگوں کو خود سے اپنی ہیلتھ کے لیے اسپینڈنگ کرنی پڑتی ہے اور ان کی اتنے انکم نہیں ہوتی. اب کچھ کنٹریز میں تو انکم ہے تو وہاں پہ تو مینج کر لیں گے, لیکن جو پور کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ مینج نہیں کر سکتے. اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا گلوبل ایشو ہے کہ اس کو کس طرح مینج کرنا ہے. اس بارے میں کنٹریز ابھی سوچتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں, جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ اس سلسلے میں ایک افیکٹو رول پلے کر سکتی ہے ڈفرنٹ کنٹریز کے ساتھ اور کارپوریشن کے ساتھ میوچلی.